اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں پر زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شہر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں موجود نہ ہے، لیکن اس کے لیے جو رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب سب لوگ اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں انڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی بیٹی کی شادی کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ اور اماں حوا ایسی خواتین تھیں جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر میں اس وقت کتیبیوں کی حکومت تھی، اور یاد رہے کہ کتیبیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ کتیبیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں، جو شہر سے لڑکیاں اس کے لیے پاس لے کر آتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اسی مصر کے فرعون کی فوج اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ رات اپنے پاس رکھ کر
پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ فرعون کی تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے اور احادیث کی بھی تمام کتابوں میں اسے صحیح حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو شہر والوں نے صندوق کھولنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم اس کے بدلے میں سونا چاندی بھی وصول کرنے چاہتے ہو تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ عورت کیا ہے آپ کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھ کو منظور ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندانوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زبان برا ہو گیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاقرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے جاؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی۔ بادشاہ مصر اپنے زانوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میرا خاوند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ٹل جائے۔ ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوست کی دعا قبول کر رہا ہے۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بد نظر سے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نبینا ہو گیا تو اس نے سارہ سے کہا، اے بی بی سارہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی سارہ کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بنائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی، تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی، تو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب دعا میرے خاوند کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ معلون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے لیے دعا کرو کہ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں۔ میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے، جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش کر دی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا۔ میں آپ اور مصر کی بادشاہ کی ہر بات کو سن رہا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم کو بھی بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال ہوئی تو اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 90 سال کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے سارہ کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اور میرے خدا، میرے گھر میں بچہ ہو گیا اور میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو کہ اہل بیت تم پر اس طرح کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 13 یا 14 سال کی ہوگی۔ کچھ روایتوں میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کنتوا تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لڑکیوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی جس کا نام اجوارہ تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اس عورت کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشخبری سے مالا مال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔